ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، سامعین محترم، باشندگان کشنگن کی طرف سے آج مورخہ 19 جون 2022 کو نہایت اردو کے اختتام کے ساتھ جو استقبالیہ اجلاس مدرسہ انجمن اسلامیہ کشنگن کی اس تاریخ سات سرزمین پر ہم سب کے امیر محترم، امیر شریعت، پیر طریقت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل الرحمانی صاحب دامت برکاتہم، امیر شریعت امارت الشریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ و سجادہ نصیر خانقاہ رحمانی منگیر کی کشنگن آمد پر منعقد کیا گیا ہے. اس کی صدارت کا بارہ گنا میرے دوست ناگواں پر رکھا گیا. بلا شبہ اس کا میں متحمل نہیں، تاہم اس اعداد کے لیے میں آپ سب کا مشکور ہوں اور اسی کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری گزارشات کو دل کے کانوں سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مہمانان ذی وقار 20ویں صدی کے آغاز میں تحریک خلافت، تحریک آزادی کی وجہ سے پورے ملک میں عام بیداری کی لہر پیدا ہو گئی تھی. ایسے میں کچھ عالی دماغ اور امت کے لیے دردمند دل رکھنے والی چند شخصیات نے ملت اسلامیہ ہندیہ کو صحیح اسلامی نظام کے ساتھ منظم اور متحد کرنے کا خواب دیکھا. 1919 میں حضرت مولانا ابو المحسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ نے کل ہند پیمانے پر امارت الشریعہ کے قیام کی تجویز پیش کی، جو بعض ناگفتہ اسباب کی وجہ سے عملی شکل اختیار نہ کر سکی. تب حضرت سجاد مولانا سجاد رحمت اللہ علیہ نے سرزمین بہار میں صوبائی سطح پر اس کے قیام کا منصوبہ بنایا. اس طرح آپ کے کوششوں سے 26 جون 1921 کو عظیم مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، قطب عالم مولانا سید شاہ محمد علی منگری رحمت اللہ علیہ اور مولانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ جیسے صاحب فکر و نظر علماء کی قیادت میں امارت الشریعہ کا قیام عمل میں آیا. محلہ پتھر کی مسجد باقی پور پٹنہ میں امارت الشریعہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری کو پہلے امیر کے طور پر منتخب کیا گیا. تب سے آج تک امارت الشریعہ کو ہر دور میں ایسے مخلص اور عظیم عمراء شریعت کی خدمات حاصل نہیں ہیں جنہوں نے امارت الشریعہ اور قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. امارت الشریعہ کا قیام کے بنیادی مقاصد، امارت الشریعہ کا قیام جن عظیم مقاصد کے حصول کے لیے ہوا ان میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1، امت مسلمہ میں نظام شریع کے قیام اور اس کے اجرا و نفاذ کی کوشش کرنا. نمبر 2، مسلمانوں کے آئینی مسائل کے حل کے لیے دارالقضا کا قیام اور تربیت یافتہ قاضیوں کی خدمات فراہم کرنا. نمبر 3، امت مسلمہ کے جملہ اسلامی حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا. نمبر 4، تمام مسلمانوں کو بلا اختلاف مسلک کلمہ کی بنیاد پر متحد کرنا تاکہ وہ اپنی اجتماعی قوت الہ کلمۃ اللہ پر صرف کریں. نمبر 5، عام انسانوں کی خدمت اور ان کے لیے رفاہی و فلاحی ادارے قائم کرنا. فکر سجاد رحمت اللہ علیہ، ابو المحسن حضرت مولانا سجاد رحمت اللہ علیہ امارت الشریعہ کے ذریعے ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی، ملی اور سیاسی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. ان کا منصوبہ تھا کہ امارت الشریعہ کے ذریعے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو مسلمانوں کو اجتماعیت فراہم کرے اور اس کے سائے میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے آئینی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار سکے اور اپنے تنازعات عدالتوں کے بجائے اسلامی عدالتوں سے حل کرائیں. آج میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ امانت الشریعہ صرف ایک جماعت، ایک تنظیم اور ایک عام ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم تحریک ہے جس کی جڑیں قرآن و حدیث میں پیوست ہیں. ان کی بنیاد لوگوں کی سوچ اور خدمت دین کے سلسلے میں ان کے مزاج و مذاق پر نہیں بلکہ احکام شریعت پر ہے. امارت الشریعہ کی ضرورت اسلام کامل دین اور مکمل نظام حیات.
نظام حیات میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے نماز، روزہ اور حج اجتماعی طریقے پر مل جل کر ادا کیے جاتے ہیں۔ نماز باجماعت کا حکم رمضان کے مہینے میں، روزہ اور حج کے دنوں میں حج کی ادائیگی کا حکم اس اجتماعی نظام کا بڑا ثبوت ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان ہر حال میں شریعت کی پابندی کریں، اور جس طرح مسجد کے امام کے پیچھے سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے باہر کی زندگی میں بھی ایک امیر شریعت کے ماتحت ایک اور نیک بن کر زندگی گزاریں، اس لیے کہ مسلمان ایک امت، ایک جماعت ہے، اس کو اپنی اس حیثیت کو کسی بھی حال میں بھولنا نہیں چاہیے۔ جب تک ہندوستان میں مسلم حکمران تھے، یہ مرکزیت مسلم حکمرانوں کے ذریعے کسی حد تک قائم تھی۔ 1857 میں مغلیہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی۔ علماء کرام اور درد مندان ملت پھر سے مسلمانوں کو یہ جٹ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ 19 شوال 1339 مطابق 26 جون 1921 کو مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حمایت کی، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں محلہ پتھر کی مسجد پٹنہ میں اجلاس ہوا اور امارت شریعہ قائم کی گئی، کہ صوبے بہار کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس وقت اڑیسہ، جھارکھنڈ بھی بہار کا حصہ تھا، اس لیے جب بہار کی تقسیم ہوئی، پہلے اڑیسہ بہار سے الگ ہوا، پھر صوبہ جھارکھنڈ بنا، وہ بھی امارت شریعہ غیر منقسم بہار میں کام کرتی رہی، اور اسے امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ و جھارکھنڈ کا نام دیا گیا۔ امارت شریعہ کے کچھ عام خدمات جو آپ حضرات کے سامنے ہمارا علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں بھی موجود ہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ جو اس وقت پورے ملک میں ارتداد کی لہر ہے، اور ہمارے کشمیر میں شکیریت کا فتنہ دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے، قادیانیت کا فتنہ الگ ہے، دین بیداری کا فتنہ الگ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر چاہے امارت شریعہ کے ہوں یا کسی اور تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کہنا یہی ہے کہ مسلمان اگر اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو انہیں بنیادی طور پر مکاتب کا قیام کرنا پڑے گا اور بنیادی تعلیم دینی پڑے گی۔ بنیادی دینی تعلیم کی اہمیت حاضرین محترم کسی بھی مذہب اور فکر و عقیدہ کے لیے تعلیم کی حیثیت شرک کی ہے۔ اگر کسی قوم کو اس کے دین سے محروم کرنا ہو تو اس کے دینی تصورات سے اس قوم کا علمی رشتہ کاٹ دیجیے، یہ چیز خود بخود اس قوم کو اپنے مذہب سے بیگانہ بنا دے گی۔ اس کے لیے پنجہ آزمائی کی ضرورت پڑے گی، ورنہ مار کا آرائی تھی کہ کسی قوم کو فکری اور مذہبی اعتبار سے قتل کرنے کا ایسا کامیاب اور بے درن رشتہ ہے کہ بقول صاحب دامن پہ کوئی چھینٹنا نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامت کرو ہو۔ آج یہی حال ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ ہماری تہذیب، ہماری صنعت، ہماری پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بنیادی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے انہوں نے بھی یہ ناکام کوشش کی، چنانچہ لاٹ نکالے، جب فورٹ ولیم کالج قائم کرنے کے بعد برطانیہ واپس گئے تو انہوں نے برطانوی دارالعوام میں اپنے اس منصوبہ کو ان الفاظ میں ظاہر کیا: میں ہندوستان میں ایک ایسا ادارہ کی بنیاد ڈال کر آیا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے، لیکن اپنی فکر اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز بن جائیں گے۔ چنانچہ اس ملک کے دردمند علماء نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا اور انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دینی مدارس اور مکاتب قائم کر کے اس بات کا انتظام فرمایا کہ اس ملک میں بسنے والے مسلمان وہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن دل و نگاہ کے اعتبار سے حجازی بنے رہے، اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نبوت ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ جب ملک آزاد ہوا مسلمانوں نے اس جذبہ کے ساتھ
جنگ آزادی میں شرکت کی وہ اس ملک کے مالکوں میں ہوں گے، اس ملک میں ان کا مذہب، ان کی تہذیب، ان کی زبان محفوظ رہے گی۔ لیکن بدقسمتی سے انگریزوں نے اس ملک میں فرقہ وارانہ بیج بو دیا۔ اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے آگے آئیں اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ موجودہ حالات میں ہم کیا کریں؟ موجودہ حالات میں ہم کیا کریں؟ اس وقت پورا ملک جس انار اور ڈکٹیٹرشپ کی طرف گامزن ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ ملک کا کوئی بھی محکمہ انصاف کرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جمہوریت کا گلا ایک طرف گھٹا جا چکا ہے۔ اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت کے ساتھ ہر محاذ پر امتیازی سلوک اختیار کیا جا رہا ہے، اور ایسے مسائل روز دیدہ و دانستہ پیدا کیے جا رہے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایسا صرف ہمارے اور آپ کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور ہمیں سڑکوں پر لا کھڑا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ شعار اسلام کی بے حرمتی، مساجد کی پامالی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ یہ سب وہ معاملے ہیں جن سے مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر اپنے نبی کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ مگر میں آج کے اس استقبالیہ اجلاس میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ان کی موجودگی میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ بزرگوں نے اپنے جن بڑوں کو اپنا قائد بنایا ہے، ان معاملات پر ان پر اعتماد کیجیے۔ وہ آپ اور ہم سب سے زیادہ فکر مند ہیں، اور تمام معاملات کے لیے وہ نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ حکومتی سطح کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ صاف مسائل کبھی سڑکوں پر نہ حل ہوئے نہ ہوں گے، اس لیے جوش کے ساتھ حوصلہ بھی رکھیں۔ آپ بھی اپنے قائدین پر اگر بھروسہ نہیں کریں گے تو آخر کون کرے گا؟ ایک جمہوری ملک میں دور اندیشی زیادہ ضروری ہے۔ جذباتیت سے پرہیز کرنا، دور اندیشی کا ثبوت دینا ہمارے لیے اور بھی ضروری ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کے مد نظر نہ صرف ملی قائدین کو دور اندیشی کا ثبوت دینا لازم ہے بلکہ عوام کو بھی قائدین پر اعتماد بحال کرنا ضروری ہے۔ آج لمحے فکریہ ہے کہ ہم ایسے نازک وقت میں ہم اپنے رہنماؤں کا احترام اس انداز میں کرنے لگے ہیں جو حالات کے مد نظر مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ میں پھر آخر میں اپنے ذی اوقات امیر شریعت سے درخواست کروں گا کہ ہمارے احباب جو آپ کے سامنے کشمیر اور سیمانچل کے سلسلے میں جو مطالبات رکھتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ان چیزوں کی درخواست پیش کر رہا ہوں۔ امید کبھی کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کا کوئی چراغ جلاتے جائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ صدارت خطبہ میں آپ حضرات نے سنا کہ اس وقت ملک جس انارکی کی طرف جا رہا ہے اور جس طرح سے ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ پورے ملک میں ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور زیادہ، اس سے زیادہ کہیں قابل افسوس یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے آج کہ ہم آج اپنے قائدین پر، جن کو ہم اپنا قائد مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا رہبر اور پیشوا مانتے ہیں، ان کی بات پر اور ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک فیصلہ لیتے ہیں اور وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، مگر ہمارے نوجوان ساتھی اور ہمارے نوجوان بھائی جذبات میں مشتعل ہو کر کے ان مسائل کو سڑکوں پر لے کر کے آتے ہیں اور پھر نتائج وہ ہوتے ہیں جو آپ اور ہم آج بھگت رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے ان حالات کے اندر سب سے زیادہ ضروری جو میں بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جگہوں پر، ہم کتنے ہی جگہوں پر ہم بٹے ہوئے ہیں، لیکن ان بٹے ہوئے ہونے کے ساتھ بھی ہم اپنا کسی نہ کسی کو بڑا ضرور مانتے ہیں۔